اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع پرخوری کی مذمت یعنی زیادہ کھانے کی مذمت۔ عزیزان، احادیث و روایات میں یہ وارد ہوا ہے کہ انسان زیادہ نہ کھائے، پیٹ بھر کر کھانا اس چیز کی مذمت کی گئی ہے، ممانعت کی گئی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی کے گھر میں جو افراد رہتے ہیں وہ افراد کم خوراک والے ہیں، کم کھانا کھاتے ہیں، تو وہ گھر نورانی ہو جاتا ہے۔ جس گھر کے افراد کم کھانا کھاتے ہیں، کم خوراک استعمال کرتے ہیں، تو رسول خدا فرماتے ہیں وہ گھر نورانی ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی مومن مسلمان چاہتا ہے کہ اس کا گھر نورانی ہو تو اسے چاہیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرے۔ حضرت امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ کھانے کی لذت و مٹھاس کے وقت دوا کی تلخی و کڑواہٹ کو یاد رکھا جائے کہ جب انسان خوب پیٹ بھر کر کھاتا ہے تو مولا فرماتے ہیں اس وقت دوا کی تلخی اور کڑواہٹ کو بھی یاد رکھے۔ کیونکہ پیٹ بھر کر کھانا انسان بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور جب انسان بیماری میں مبتلا ہوگا تو وہ دوائی جو بھی استعمال کرے گا وہ تلخ ہوگی اور کڑواہٹ ہوگی۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب انسان کھانا کھا رہا ہو، کھانے کی لذت کے ساتھ ساتھ، کھانے کی مٹھاس کے ساتھ ساتھ دوائی کی تلخی اور کڑواہٹ کو بھی یاد رکھے۔ جب بندہ یہ کچھ یاد رکھے گا تب وہ کم کھائے گا اور بیمار نہیں ہوگا۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ جس کی خوراک کم ہوتی ہے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کی عمر زیادہ ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنی خوراک میں میانہ روی استعمال کرے، یعنی کم کھائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ اللہ نے کھانے کا بھی حکم دیا ہے، پینے کا بھی حکم دیا ہے، لیکن فضول خرچی اسراف سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، زیادہ کھا پی کر دل کو مردہ مت کرو۔ اس سے واضح ہوا، اس سے ثابت ہوا کہ جو زیادہ کھاتے ہیں ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کیونکہ دل کھیتی کی مانند ہیں، جیسے اگر زیادہ پانی کسی فصل کو دیا جائے تو وہ فصل تباہ ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر زیادہ کھانا کھایا جائے تو دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اور معدے کی گرانی، زیادہ کھانا انسانی عقل پر برا اثر ڈالتی ہے۔ ایک تو انسان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، دوسرا انسان کے عقل پر برا اثر ڈالتا ہے یہ زیادہ کھانا کھانا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص زیادہ کھانا کھاتا ہے، زیادہ کھانے پینے کا عادی شخص بے رحم ہوتا ہے اور سنگ دل ہو جاتا ہے۔ یعنی جو اپنی غذا میں میانہ روی استعمال نہیں کرتا تو وہ کہتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں، زیادہ کھانے پینے والے شخص ایک تو بے رحم ہو جاتا ہے اور دوسرا سنگ دل ہو جاتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نور نظر، اگر پیٹ خوب بھرا ہوا ہو تو قوت فکر سو جاتی ہے۔ انسان جب زیادہ کھا لیتا ہے، جب پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے تو اس کی سوچنے کی جو فکر ہوتی ہے، جو طاقت اللہ نے دی ہے اس کو سوچنے کی، وہ سو جاتی ہے، اور حکمت و دانائی کند ہو جاتی ہے۔ جو اس کے پاس حکمت ہوتی ہے،
دانائی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو اس کی توفیق ہوتی ہے وہ بھی اس سے آہستہ آہستہ چلی جاتی ہے، وہ حکمت بھی حاصل نہیں کر پاتا اور دانائی بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ اور فرماتے ہیں اعضاء و جوارے عبادت کے لیے آمادہ نہیں رہتے، خوب پیٹ بھر کر کھانے والے بندے کے اعضاء و جوارے عبادت کے لیے آمادہ نہیں رہتے۔ فرماتے ہیں کہ بیٹا شکم سیری کی صورت میں عبرت کی نگاہ کام نہیں کرتی اور عبادت بھی دشوار ہو جاتی ہے، یعنی جو بندہ زیادہ کھانا کھاتا ہے اس کے لیے عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، یہ تھا پرخوری یعنی زیادہ کھانے کی مذمت۔ دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے ہمیں صحیح معنوں میں دین کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اور ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ سب سے پہلی، سب سے آخری اور سب سے بڑی دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ قیم علی محمد۔